بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اور اس میں کچھ آیتیں واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہ آیتیں ہی اصل کتاب ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری کچھ آیتیں وہ ایسی ہیں کہ جن کی مراد واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے جن کی مراد واضح نہیں ہے، تاکہ فتنہ برپا کریں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور وہ اس کی تفسیر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی صحیح تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم میں گہرائی عطا فرمائی ہوتی ہے، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ کچھ آیات بالکل واضح ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اور واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں وہ آسانی سے اس کے مفہوم کو جان سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو علم حاصل نہ کرے، نہ زبان سیکھے، نہ کسی سے پڑھے، تو وہ تو واضح بات کو بھی نہیں جان سکتا۔ تو واضح کو بھی وہی جانے گا جو اس میں تک و دو کرے گا، لیکن کچھ تک و دو کے بعد اس کا مفہوم انسان جان سکتا ہے، آسان ہے۔ اور کچھ کلام کے رموز ہیں، راز ہیں جو اللہ نے نہیں بتائے، ان کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن پاک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جہان میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق میں بھی وہ کرشمہ سازیاں ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کو بھی لے کر چلے تو دنگ رہ جائے۔ جیسے انگلیوں کے پوروں کی لکیریں ہیں، لائنیں ہیں۔ جو بندہ اس فن سے واقف نہیں ہے، وہ اگر اس کے پیچھے پڑے گا تو ساری کوشش لا حاصل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں نصیب ہوگا۔ ہاں، جس نے اس علم سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس علم میں کھپایا ہے، وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ماہرین انگلیوں کی لائنوں کے جو ماہرین ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان لائنوں میں، لکیروں میں ہر انسان کی پوری تصویر موجود ہے۔ چنانچہ کسی آدمی کے انگوٹھے کے نشان ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس سے اس کی پوری تصویر بنا کر پیش کر سکتے ہیں، جس میں اس کا قد، اس کے نقش و نگار، ہر چیز واضح طور پر ہم بنا کر دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ 1450 سال میں ہم سمجھ سکے ہیں
آج سے چند صدیاں بعد اس میں سے کیا کچھ نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا کرشمے ظاہر ہوں، اس سے ابھی تک ہم بالکل ناواقف ہیں، ہمیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، جیسے آج سے چند صدیاں پہلے کے لوگوں کو آج کی معلومات کا پتہ نہیں تھا۔ تو یوں جو آدمی بھی اس فن سے واقف نہیں ہے وہ اگر اس میں پڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حصہ متشابہات میں سے ہے، جو بھی اس میں پڑھے گا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، الجھائے گا۔ اور یہ تقریباً ہر دور کے اندر رہا ہے کہ غلط لوگ ہمیشہ ایسی آیات کا آسرا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جب جنگ صفین ہوئی تو بالآخر دونوں ہستیاں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ ایک ثالث مقرر کر لینے چاہیے، جن کو عربی میں حکم کہتے ہیں۔ ثالث مقرر کرنا، حکم مقرر کرنا، کوئی فیصل مقرر کر لینا، جو وہ فیصلہ کر دے دونوں فریق اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق بعد کا نظام چلا لیا جائے۔ لیکن ایک طبقہ وہ یہ مصالحت نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے مسائل الجھتے رہے۔ تو بہرحال حکم طے ہو گئے۔ تو یہ جو درمیان میں طبقہ تھا، انہوں نے قرآن پاک کی ہی آیت کا آسرا لیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم ثالث فیصل تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، مفہوم بالکل واضح ہے، ترجمہ بالکل واضح ہے کہ ہم کسی اور ثالث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس جملے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس سے ارادہ باطل کا کیا گیا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں اس کے حق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو اس آیت کا آسرا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بظاہر وہ قرآن پاک پر عمل کے مدعی ہیں، حقیقت میں ان کا قرآن پاک پر عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے، وہ خود بھی الجھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس ایک جملے کی وجہ سے انہوں نے اتنا فساد برپا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی خطبہ ارشاد فرمانے لگتے تو تب بھی یہ اونچی اونچی یہ آیت پڑھنے لگ جاتے تھے، اور اس پڑھنے سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ظرف کے مالک تھے، وہ صرف اتنا ارشاد فرماتے کہ یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس سے ارادہ باطل کا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا خطبہ شروع فرما دیا کرتے۔ تو اس لیے آگے آنے والی دعا سے بھی ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب اللہ ایک دفعہ کسی کو ہدایت عطا فرما دیں تو پھر کسی کے الجھاوے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ ہدایت ملنے کے بعد اس کا چھن جانا بہت زبردست نقصان کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ ایسی متشابہات کے پیچھے پڑیں، واضح واضح احکام کو چھوڑ کر دور دراز کے مفہوم نکال کر تمہیں کسی لائن پر لگانا چاہیں، ان کے پاس بیٹھو تک نہیں، ان سے دور بھاگو۔ چنانچہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے 3 باتوں کا ڈر ہے۔ ایک یہ کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے لگ جاؤ۔ چنانچہ اکثر و بیشتر مہنگی زمینیں، مہنگے پلاٹ، مہنگے مکان، مہنگی دکانوں کے ہی مسئلے ہیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن کھولو
اور پھر متشابہات پر بحث مباحثہ شروع کر دو، تو ایسے لوگوں سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ علم زیادہ ہو جائے لیکن اس کو ضائع کر دیا جائے اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش منقطع ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے علم نکل گیا ہے اور ہم آگے نہ خود سیکھنے کے لیے تیار ہیں نہ اولادوں کو اس کام پر لگانے کو تیار ہیں۔ تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈر کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال اب ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے تحفظ کی کوشش اور فکر کرتے رہنا چاہیے، اور آگے آنے والی دعاؤں میں بھی یہی چیز مانگی گئی ہے کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے دلوں کے اندر گمراہی پیدا نہ فرمانا بعد اس کے کہ جب آپ ہم کو ہدایت عطا فرما چکے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرمانا۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ زبردست بخشش کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب بے شک آپ سارے لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایسے دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم سب کو مرنا ہے، وہیں پر جا کر اپنے کیے کا حساب چونکہ دینا ہے، اس لیے اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بہکاوے میں آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔